حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنے گھر میں وضو کیا اور باہر نکل گیا، اپنے دل میں کہا کہ میں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں گا اور آج کا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی گزاروں گا۔ چنانچہ میں مسجد میں آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت لوگوں سے پوچھا تو صحابہ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف کا رخ فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ اب فرماتے ہیں، پس میں آپ کے قدموں کے نشانات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نکل کھڑا ہوا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیر ریس قباء کے قریب ایک باغ پہنچ گئے۔ میں دروازے پر بیٹھ گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت کے بعد وضو فرما لیا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گیا تو دیکھا کہ آپ بیر ریس کی منڈیر پر بیٹھے ہیں اور پنڈلیوں کو ننگا کر کے کنویں میں لٹکایا ہوا ہے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا اور پھر واپس آ کر دروازے پر بیٹھ گیا اور میں نے دل میں کہا کہ میں آج ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربان رہوں گا۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے فرمایا ابو بکر۔ میں نے کہا ٹھہریے۔ پھر میں گیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو بکر اندر آنے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں اجازت دے دو اور جنت کی خوشخبری بھی دے دو۔ چنانچہ میں آیا اور ابو بکر سے کہا تشریف لائیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر اندر تشریف لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منڈیر پر آپ کی دائیں جانب بیٹھ گئے اور اپنے دونوں پیر کنویں میں لٹکا لیے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اور اپنی پنڈلیاں ننگی کر لیں۔ میں پھر واپس آ کر دروازے پر بیٹھ گیا اور میں گھر سے نکلتے وقت اپنے بھائی کو وضو کرتا چھوڑ کر آیا تھا کہ مجھے خود ہی آ کر مل جائے گا، تو میں نے دل میں کہا اگر اللہ تعالیٰ فلاں یعنی اس کے بھائی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے گا تو اسے یہاں لے آئے گا۔ اتنے میں کوئی شخص آیا اور دروازہ ہلانے لگا۔ میں نے کہا کون ہے؟ اس نے کہا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چنانچہ میں نے کہا ذرا ٹھہریے۔ میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا اور کہا یہ عمر ہیں اور اندر آنے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں اجازت اور جنت کی خوشخبری دے دو۔ لہٰذا میں حضرت عمر کے پاس آیا اور کہا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت اور جنت کی خوشخبری دی ہے۔ چنانچہ وہ تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منڈیر پر آپ کی بائیں جانب بیٹھ گئے اور اپنے دونوں پیر بھی کنویں میں لٹکا لیے۔ میں پھر واپس آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا اور دل میں کہا اگر اللہ تعالیٰ فلاں یعنی اس کے بھائی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے گا تو اسے یہاں لے آئے گا۔ اتنے میں ایک اور شخص آیا، اس نے دروازہ ہلایا تو میں نے پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا عثمان بن عفان۔ میں نے کہا اچھا ٹھہریے، اور میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں اجازت دے دو اور ایک بلوا حادثے کے ساتھ جو انہیں پیش آئے گا جنت کی خوشخبری سنا دو۔ چنانچہ میں آیا اور ان سے کہا تشریف لائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ایک حادثے کے ساتھ جو آپ کو پیش آئے گا جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ چنانچہ وہ اندر تشریف لائے تو دیکھا کہ کنویں کی منڈیر پر ہو گئی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں بائیں دونوں جانب جگہ نہیں ہے، پس وہ آپ کے سامنے دوسری جانب بیٹھ گئے۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ زیادہ ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دروازے کی نگرانی کا حکم فرمایا، اور اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خوشخبری سنائی تو انہوں نے اللہ کی حمد بیان کی اور فرمایا اللہ ہی اس لائق ہے کہ اسے مدد طلب کی جائے۔